بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصر کے اندر ایک نوجوان نے مصر کے سب سے بڑے طاقت اور امیر اور کبیر تاجر کی اکلوتی بیٹی کے ساتھ شادی کی، لیکن شادی کے بعد سہاگ رات کی رات ہی اس نوجوان نے لڑکی کو زمین پر سونے کا حکم دیا اور خود عالیشان بستر پر سو گیا اور تقریباً 1 سال تک وہ اپنی بیوی کو فرش پر سلاتا رہا اور خود بستر پر سوتا تھا۔ لیکن اس امیر و کبیر تاجر کی بیٹی کا معیار اتنا اعلیٰ تھا کہ اس نے اس بات کی خبر اپنے باپ کو 1 سال کے اندر نہیں ہونے دی۔ تقریباً ان کی شادی کو 1 سال سے زیادہ کا عرصہ ہونے والا تھا کہ ایک رات تاجر بستر پر بڑے ہی آرام سے سو رہا تھا کہ اس نے نیند میں کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا، جس کی وجہ سے اس کی سانس پھولنے لگی، اس کا گلا بند ہونے لگا۔ تو جب اس کی بیوی نے اپنے شوہر کو اس حالت میں دیکھا تو وہ دوڑ کر اس کے بسترے پر آئی اور اس کو جگانے لگی۔ جب اس تاجر کی آنکھ کھلی تو اس نے سمجھا کہ وہ میرے ساتھ سونے کے لیے آئی ہے، اس لیے اس نے اپنی بیوی کو بے عزت کر کے اپنے کمرے سے باہر نکال دیا اور خود بستر پر سو گیا۔ جب صبح اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ زمین پر اس کی بیوی نہیں تھی، جس جگہ پر وہ پورا سال سو رہی تھی۔ تو وہ نوجوان ادھر ادھر اپنی بیوی کو تلاش کرنے لگا، لیکن اس کی بیوی کہیں نہ ملی۔ تو اچانک جب وہ اس کمرے کے اندر آیا جہاں اس کی بیوی سوتی تھی، تو اس نے جب وہاں سے بستر ہٹایا تو وہاں ایک چھوٹا سا گھڑا کھودا ہوا تھا اور اس کے اندر چمڑے کا ایک تھیلا رکھا ہوا تھا اور چمڑے کے تھیلے کے اوپر لکھا تھا کہ اس چمڑے کے اندر ایک چٹھی لکھی گئی ہے، لیکن میری شرط ہے کہ اس چٹھی کو صرف اس وقت کا سلطان صلاح الدین ایوبی کھولے گا۔ آپ نے میری زندگی میں کبھی کوئی میری خواہش پوری نہیں کی، صرف یہ خواہش پوری کر دینا۔ یہ دیکھ کر وہ نوجوان بڑا پریشان ہوا کہ میں نے اتنی اعلیٰ ظرف بیوی کی کبھی عزت نہیں کی، لیکن دوسری طرف وہ حیران تھا کہ آخر وہ گئی کہاں اور اس نے چمڑے کے تھیلے میں آخر کون سی چٹھی لکھی۔ لیکن اپنی بیوی کی خواہش کو سمجھ کر وہ چٹھی لے کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس پہنچا اور سلطان صلاح الدین ایوبی کو سارا ماجرا سنایا۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے چٹھی کھولی تو سلطان کے پیروں تلے زمین نکل گئی اور سارے درباری رونے لگے، کیونکہ اس چٹھی کے اندر لکھا تھا کہ دوستو، یہ واقعہ اصل میں کچھ اس طرح کا ہے کہ مصر کے اندر ایک تاجر رہتا تھا جس کا نام عمر الدین تھا اور لوگ اس کو پیار کی وجہ سے صرف عمر کہتے تھے۔ وقت گزرتا رہا اور وہ تاجر اپنی محنت اور لگن کی وجہ سے مصر کا سب سے بڑا تاجر بن گیا تھا۔ جب اس نے شروعات کی تھی تو اس کے پاس صرف 100 سونے کے سکے تھے، لیکن اب اس تاجر نے 20 سال کے اندر بہت دولت کما لی تھی۔ اس کے پاس 1000 اونٹ تھے، اس کے پاس 500 عربی نسل کے گھوڑے تھے، اس کے علاوہ اس کے پاس 10 گھوڑوں کے استبل تھے جن کے اندر 500 گھوڑے تھے۔ اس کے علاوہ 5000 کی تعداد میں بکریوں کے ریوڑ تھے اور بازاروں کا مالک تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے عمر الدین تاجر کو اتنی دولت سے نوازا تو عمر الدین نے بھی اللہ کے راستے میں دینے سے کبھی دل پیچھے نہیں کیا۔ بہت سے مورخین لکھتے ہیں کہ مصر کے شہر قاہرہ کے اندر آدھے سے زیادہ غریب لوگ عمر الدین کے لنگر سے ہی کھانا کھاتے تھے، اور بہت سے مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ عمر الدین تاجر کبھی بھکاریوں، کبھی غریب مزدوروں اور مختلف بھیس میں آتا اور لوگوں کی مدد کر کے چلا جاتا تھا، لیکن کبھی کسی کو بھی معلوم نہیں ہوتا تھا کہ اس کی مدد کس نے کی۔ اور یہ راز عمر الدین نے مرتے وقت ایک قاضی کے سامنے فاش کیے تھے، لیکن اپنی زندگی میں کبھی اس نے کسی کی مدد کی تو اس کو کبھی خبر نہیں ہونے دی۔ کہتے ہیں ایک دفعہ نوجوان گھوڑے سے گرنے کی وجہ سے اس کی کمر کی ہڈی ٹوٹ گئی اور اس کی گہری چوٹ لگی۔ حکیم صاحب کے پاس جب اس کو لایا گیا تو حکیم صاحب نے کہا کہ اس کا علاج پورے مصر کے اندر نہیں ہو سکتا کیونکہ چوٹ بہت گہری ہے، لہٰذا اس کو دوسرے ملک کی طرف لے کر جانا ہوگا۔ اس کے لیے ہزاروں سونے کے سکوں کی ضرورت تھی۔ تو وہ نوجوان ایک چھوٹا سا کاروباری تھا اور اس کے پاس اتنی جمع پونجی تھی کہ اگر وہ سب کچھ بیچ بھی دیتا تو صرف ایک طرف کا خرچہ ہی بنتا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ نوجوان بڑا روتا ہوا اپنے اللہ سے دعا کرتا کہ اے اللہ پاک، میرے مالک، میری مدد فرما، میں اپنی بوڑھی ماں کو اس طرح تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ چند دن گزرے تو اس بات کی خبر عمر الدین تاجر کو لگی کہ فلاں حکیم خانے کے اندر ایک نوجوان پڑا ہے
जो दर्द से रोता है और इसको रोता देखकर हकीम साहब के भी आंसू निकल आते हैं। तो उमर ताजर ने कहा, इसको क्या हुआ है? तो बताने वाले ने इसको बताया कि घोड़े से गिरने की वजह से इसकी कमर की हड्डी पर गहरी चोट लगी है और उसका इलाज पूरे मिस्र के अंदर नहीं हो सकता और बाहर जाने के लिए बहुत रकम की ज़रूरत है, जो कि इस नौजवान के पास नहीं है। इसकी बूढ़ी माँ है, वो अपने बेटे को तड़पता हुआ देखकर एक एक सांस मर रही है। ये सुनकर ताजर ने उसी वक्त 10 ऊँट सोने के सिक्कों से लाते और इस हकीम खाने की तरफ पहुंच गया और जाकर इस नौजवान को दी और कहा, तेरा इलाज दुनिया के जिस भी कोने में हो, जाओ तुम ये रकम खर्च करो और इलाज कराओ। सारा शहर हैरान हो गया कि ये एक नौजवान के इलाज की खातिर उमरुद्दीन ने इतनी बड़ी रकम दे दी। और कहते हैं इस साल के बाद जब वो नौजवान लौटा तो ताजर को दुआएं देते देते ना थकता था और लोगों की दुआओं की वजह से ताजर दिन ब दिन तरक्की करता जा रहा था। लेकिन किस्मत का हाल देखें कि अल्लाह ताला ने इसको दुनिया की हर नेमत से नवाजा, लेकिन अल्लाह ताला ने इसको बेटे जैसी नेमत से नहीं नवाजा। लेकिन इस बात का दुख इस ताजर को कभी ना हुआ, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसको एक खूबसूरत और हसीन और जमील बेटी से नवाजा था और इसकी बेटी पूरे मिस्र के अंदर सबसे खूबसूरत और हसीन और जमील लड़की थी और इसके लिए वो ताजर अपनी बेटी से भी बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था और वो इसको अपना बेटा कहकर बुलाता था। और वो अपनी बीवी को कहता कि अगर अल्लाह मुझे बेटी के बदले 3 बेटे भी दे देता तो भी मैं अपनी बेटी को सबसे ज़्यादा अजीज़ समझता। वक्त गुजरता रहा, इसकी बेटी ने मिस्र के आला मदारस में अच्छी तालीम हासिल की और जब इसकी बेटी बालिग हुई तो इसने अपनी बेटी से पूछा कि तुम किससे शादी करना चाहती। तो उसकी बेटी ने जो जवाब दिया वो सुनकर उमर की आंखों में आंसू आ गए। इसकी बेटे ने कहा, बाबा जान, अगर मुझ पर इतना खर्च करने के बाद भी, मुझे आला मदारस में तालीम दिलवाने के बाद भी आप मुझसे पूछेंगे कि मैं किससे शादी करना चाहती हूँ, तो फिर मुझ पर आपका हक कैसे हलाल होगा? बाबा जान, अगर आप मुझे शहर के भिखारी के साथ भी निकाह करके भेज देंगे तो मैं फिर भी आपकी पसंद पर सवाल नहीं उठाऊंगी। ये सुनकर उमर बड़ा खुश हुआ, क्योंकि उसको अपनी परवरिश पर पूरा भरोसा था। उमरुद्दीन ने अपनी बेटी को कहा, बेटी, मेरे बाज़ार के अंदर एक नौजवान ताजर है, वो शक्ल सूरत से भी बहुत खूबसूरत है और वो बाअखलाक और अच्छे घराने से ताल्लुक़ रखता है। मैं चाहता हूँ कि मैं इसके साथ तेरा निकाह करा दूँ। इसकी बेटी ने अपने बाप की हाँ में हाँ मिलाई तो अगले दिन उमरुद्दीन ताजर ने अपनी दुकान के अंदर इस ताजर को बुलाया और अपनी बेटी के साथ निकाह पढ़ाने की दावत दी। ये सुनकर नौजवान ताजर ने कहा, हजूर, आप कहाँ और मैं कहाँ, आपका रुतबा कहाँ और मैं कहाँ। ये सुनकर उमरुद्दीन ताजर ने कहा, बेटा, बात जब रिश्ता जुड़ने की आए तब फिर रुतबे नहीं देखे जाते। अगर आप मेरी बेटी का हाथ थामने के लिए तैयार हो जाएंगे तो ये बात मेरे लिए बाइस फ़ख्र होगी। उमरुद्दीन की बेटी और इस नौजवान की शादी होगी। वो अकेला घर के अंदर रहता था। उमरुद्दीन ताजर ने अपनी बेटी को बहुत सारा जहेज देकर बड़ी ही इज्जत और एहतराम के साथ रुखसत किया। उमरुद्दीन ताजर की बेटी के निकाह के वक्त शहर के बड़े बड़े ताजर, उमरा, हत्ता के वज़ीर भी शामिल थे और अरबी नस्ल के घोड़े पर उमरुद्दीन की बेटी को दुल्हन बनाकर रुखसत किया गया। लेकिन जब उमरुद्दीन की बेटी इस नौजवान ताजर के घर पहुंची तो इसे बहुत खुशी हुई कि मेरा शोहर खूबसूरत होने के साथ साथ समझदार इंसान है। वो कमरे के अंदर बैठी थी, लेकिन जैसे ही दूल्हा पहली रात यानी सुहाग रात की रात कमरे के अंदर आया तो उसने अपनी बीवी को कहा कि तुम मेरे बिस्तरे से नीचे उतर जाओ और तुम ज़मीन पर सो जाओ। ये सुनकर लड़की ने कहा, आप क्या कह रहे हैं? आप जानते हैं कि आज की रात हमारी सुहाग रात है। तो इसने कहा, मैं इस शादी से बिल्कुल खुश नहीं था और ना ही मुझे दौलत में दिलचस्पी है और ना ही तेरे बाप की दौलत में मुझे दिलचस्पी है और ना ही मैं हुस्न का प्यासा हूँ। आपका बाप बहुत नेक और बाअखलाक इंसान है, वो गरीबों की बहुत मदद करता है और जब आपके बाप ने मुझे आपके साथ निकाह की दावत दी तो मैं उसको इनकार ना कर सका, लेकिन मैं किसी और को पसंद करता हूँ, लिहाजा मैं आपको छूना भी नहीं चाहता। तुम यहाँ ज़मीन पर सो जाओ। तो इस लड़की ने कहा, अगर ये बात थी तो तुम मेरे बाप को बता देते, तुमने मेरे बाप को और मुझको बहुत बड़ा धोखा दिया है। तो इसने कहा, मैंने धोखा नहीं दिया, बल्कि मैंने हत्ता कि आपके बाप की नाफरमानी भी नहीं की। वो लड़की जाकर ज़मीन पर बैठ गई और इसने अपने शौहर को कहा कि अगर आप मेरे साथ कमरे के अंदर नहीं रहना चाहते तो मैं ज़मीन पर सो जाऊंगी। तो लड़की ने सोचा, अगर मैं ज़मीन पर सोने का कहूँगी तो शायद ये मुझ पर रहम करके बिस्तर पर सोने के लिए कहेगा। लेकिन इस नौजवान ने कहा,
تم زمین پر سو جاؤ اور میں بستر پر سوؤں گا۔ شاہی بستر پر سونے والے تاجر کی بیٹی اب زمین پر سونے لگی۔ ساری رات گزر گئی لیکن ایک آنکھ نہ لگی۔ اس کی آنکھوں سے اتنے آنسو تھے کہ جب تاجر کی بیٹی صبح اٹھی تو آنسوؤں کی وجہ سے سارا فرش گیلا ہو چکا تھا، لیکن اس کے شوہر کو اپنی بیوی پر ذرا بھی رحم نہ آیا۔ وقت گزرتا رہا اور کئی مہینے گزر گئے، لیکن ان مہینوں کے دوران اس تاجر نے اپنی بیوی کو ہاتھ تک نہیں لگایا، حتیٰ کہ وہ خود اپنا کھانا بناتا اور خود کھاتا تھا۔ لیکن وہ لڑکی اتنی اعلیٰ معیار اور اتنی اعلیٰ ظرف تھی کہ اس کی پرورش اتنے اچھے طریقے سے کی گئی تھی، اس کی رگوں کے اندر حلال کا خون دوڑتا تھا، اور اتنے امیر اور کبیر، اتنے بڑے باپ کی بیٹی کے ہونے کے باوجود وہ 1 سال تک زمین پر سوتی رہی۔ لیکن اس نے اس بات کی خبر اپنے باپ کو نہیں لگنے دی۔ اس نے اپنے باپ کو یہ تک نہیں بتایا کہ 1 سال کے دوران مجھے میرے شوہر نے چھوا تک نہیں ہے۔ باتوں ہی باتوں میں اس عمر تاجر نے اپنی بیٹی کو کہا، آپ جانتی ہیں میرے بڑھاپے کے دن ہیں، کبھی بھی میں اپنی سانسیں ختم کر کے جا سکتا ہوں، لیکن جانے سے پہلے آپ کے ننھے منھے بچے کو دیکھنا چاہتا ہوں، اس کو گود میں کھلانا چاہتا ہوں۔ لیکن عمر الدین تاجر کی بیٹی اپنے باپ کو نہیں بتا سکتی تھی کہ 1 سال کے اندر اس کے شوہر نے اس کو چھوا نہیں تو پھر بچہ کہاں سے آئے گا۔ عمر الدین تاجر کا داماد جانتا تھا کہ اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ ساری زندگی بھی گزار دوں گا تو پھر بھی میرے بغیر کسی اور مرد کی طرف دیکھے گی نہیں، لیکن وہ کسی اور لڑکی سے محبت کرتا تھا اور وہ اپنی بیوی کو ایک آنکھ نہیں دیکھ سکتا تھا۔ بس باتوں ہی باتوں میں تاجر کی بیٹی نے اپنے باپ کو دوسری باتوں میں الجھا دیا اور دل ہی دل میں بہت پریشان ہونے لگی کہ جس کی خاطر میں 1 سال سے فرش پہ سو رہی ہوں، جس کی ایک ایک چیز کی مجھے ہر وقت فکر رہتی ہے، اگر وہ کھانا نہ کھائے تو مجھے کھانا اچھا نہیں لگتا، وہ کچھ نہ پیے تو میں پیاسی رہتی ہوں، وہ نئے کپڑے نہ پہنے تو میں بھی نئے کپڑے نہیں پہنتی، اور رات کے وقت وہ بستر پر آرام سے سوتا ہے لیکن مجھے ساری رات نیند نہیں آتی کیونکہ وہ رات میں نیند کے دوران ڈراؤنے خواب دیکھتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی آنکھ بھی نہیں کھل پاتی اور وہ شدید تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کا گلا گھٹنے لگتا ہے، سانسیں بند ہو جانے لگتی ہیں، لیکن پھر بھی میرا شوہر مجھ سے ذرا بھی محبت نہیں کرتا۔ اس لڑکی نے اپنے شوہر کو کئی مرتبہ کہا کہ تم مجھے طلاق دے کر اس لڑکی کے پاس چلے جاؤ، تم اس لڑکی سے جا کر شادی کر لو، لیکن وہ ہمیشہ کہتا کہ میں تیرے باپ کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ وہ نوجوان نہیں جانتا تھا کہ وہ تاجر کی نافرمانی نہ کرتے ہوئے بھی بہت بڑی نافرمانی کر رہا ہے اور اس کے جگر کے ٹکڑے کو اتنی تکلیف دے رہا ہے جو اس کی ساری دنیا تھی۔ وہ تاجر جانتا تھا جب میں گھر نہیں ہوتا تو میری بیوی میرے پیچھے ہر چیز کو اپنے سینے سے لگا کر رکھتی ہے، حتیٰ کہ جب اس سے میری بہت زیادہ یاد آتی ہے تو وہ میری چیزوں کو اٹھا کر چومتی ہے اور اپنے گلے سے لگا کر ہمیشہ بستر پر روتی ہے۔ کیونکہ یہ سب کرتے ہوئے اس نے اپنی کئی دفعہ اپنی بیوی کو دیکھا تھا، لیکن اس کے شوہر کا دل پھر بھی اپنی بیوی کے لیے کبھی نہ پگھلا۔ وقت گزرتا رہا اور کئی عرصہ گزر گیا، لیکن اس نوجوان کا پتھر دل ذرا بھی نہ پگھلا۔ لیکن اس اعلیٰ ظرف لڑکی نے اتنے بڑے امیر کبیر باپ کی بیٹی ہونے کے باوجود اپنے باپ کو کبھی کچھ نہیں بتایا۔ اس بات پر تاجر بھی حیران تھا کہ آخر میری بیوی کے ساتھ اس میں کیا سلوک کر رہا ہوں، یہ اپنے باپ کو کیوں نہیں بتاتی؟ اگر یہ اپنے باپ کو بتا دے تو اس کے باپ کے سپاہی میری ساری ہڈیاں توڑ دیں گے، مجھے شہر کے اندر گھسیٹ دیں گے۔ لیکن آج تک اس نے اپنے باپ کو ذرا بھی شکایت نہیں لگائی۔ آخر یہ کس مٹی کی بنی ہوئی ہے؟ وقت گزرتا گیا اور چند عرصے کے بعد اس تاجر کی وفات ہو گئی۔ جب اس تاجر کی وفات ہوئی تو پورے شہر کے اندر کہرام مچ گیا، کیونکہ وہ تاجر بہت بڑا تاجر تھا اور لوگوں کے دلوں میں بستا تھا اور غریبوں کا بہت بڑا سہارا تھا۔ اپنے باپ کی موت کی خبر سن کر اس کی بیٹی تڑپنے لگی، کیونکہ اس کی دنیا میں اس کا باپ اس کا واحد سہارا تھا، کیونکہ اپنے شوہر کو اس کے پچھلے کئی سالوں سے ذرا بھی محبت نہ ملی تھی، وہ کسی شہزادی سے کم نہیں تھی، لیکن اس کے شوہر نے اس کو ہمیشہ نوکر کی طرح رکھا تھا، لیکن اس نے کبھی بھی خود کو اپنے شوہر سے اوپر نہیں سمجھا تھا۔ اس کا شوہر ایک چھوٹا سا تاجر تھا، جبکہ وہ ایک امیر اور کبیر تاجر کی بیٹی تھی۔ عمر الدین تاجر کے جنازے میں پورے شہر نے شرکت کی، حتیٰ کہ بڑے بڑے وزیر، عمر اور حاکم بھی اس جنازے میں شرکت کرنے آئے۔ پورے شہر کے اندر سوگ منایا گیا۔ اب اس کی تاجر کی بیٹی غم سے نڈال تھی۔ اس کے شوہر نے اسے سہارا دیا اور کہا موت تو آنی ہے، ایک نہ ایک دن ہر کسی کو جانا ہے، لیکن اس کی بیوی جانتی تھی کہ میرا شوہر صرف دکھاوے کے لیے مجھے سہارا دے رہا ہے، ورنہ اس کے دل میں میرے لیے کوئی بھی محبت نہیں۔ وقت گزرتا رہا۔ ایک رات تاجر اپنے کمرے میں سو رہا تھا کہ اس کی بیوی فرش پر لیٹی ایک طرف اپنے باپ کے پیار کو یاد کرتی تو دوسری طرف اپنے شوہر کے لہجے کو یاد کرتی۔
ایک طرف اپنے باپ کی محبت کو یاد کرتی اور دوسری طرف شوہر سے ہر وقت کی بے عزتی کو یاد کرتی، اور اسی یادوں ہی یادوں میں اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے اچانک دیکھا کہ اس کا شوہر نیند میں کوئی ڈرانا خواب دیکھنے سے بہت ڈر رہا ہے، اور اسی ڈر کے مارے اس کی آنکھ نہیں کھل رہی، اس کا گلا گھٹنے لگا۔ تو اس کی بیوی اچانک اٹھی اور جا کر اپنے شوہر کو جھکاؤں، لیکن وہ جانتی تھی کہ پچھلے اتنے سالوں میں اس نے اپنے شوہر کو کبھی ہاتھ تک نہیں لگایا، کیونکہ اس کے شوہر نے خود کو کبھی چھونے کی اجازت نہیں دی۔ لیکن اب میں اس کو کیسے جگاؤں؟ لیکن اس نے کہا اگر میں اپنے شوہر کو نہ جگایا تو کہیں اس کی طبیعت زیادہ خراب نہ ہو جائے۔ اس نے اپنے شوہر کو دونوں ہاتھوں سے ہلایا اور کہا اٹھ جاؤ، تم خواب میں ڈر رہے ہو۔ اور جب اس نے اپنے شوہر کو جھٹکا دیا تو اس کی آنکھ کھل گئی اور وہ تاجر فوراً بستر پر اٹھ بیٹھا۔ اس نے دیکھا اس کی بیوی نے اس کو اپنے ہاتھوں سے اٹھایا تو وہ فوراً سے دور ہو گیا اور کہا میں نے تمہیں کتنی مرتبہ کہا تھا کہ تم میرے قریب نہ آیا کرو، بس تم میرے ساتھ قریب آنے کے لیے بہانے ڈھونڈتی ہو۔ وہ لڑکی اس کے کمرے سے روتی ہوئی چلی گئی تو وہ اسی جگہ بستر پر سو کر آرام کرنے لگا۔ جب صبح اٹھا تو اس نے دیکھا فرش پر ہمیشہ کی طرح اس کی بیوی اپنے شوہر کے اٹھنے کا انتظار کر رہی ہوتی ہے، وہ وہاں نہیں ہے۔ وہ فوراً اپنے بستر سے اٹھا اور سوچا کہ وہ کہاں گئی ہے، کہیں وہ میری بے عزتی کی وجہ سے کہیں چلی تو نہیں گئی، ورنہ ہمیشہ کی طرح وہ میرے آس پاس ہی رہتی ہے۔ اس کا شوہر اٹھا بیت الخلاء کے اندر گیا، وہ لڑکی وہاں نہیں تھی۔ پورے گھر کو چھان مارا، وہاں نہیں تھی۔ اس نے پڑوسیوں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے صبح سے تیری بیوی کو کہیں نہیں دیکھا۔ یہ دیکھ کر تاجر کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اب اس کو اپنی بیوی کی ساری باتیں یاد آنے لگی، اب اس کی بیوی کی ساری اچھائیاں یاد آنے لگی، اور اس نے سوچا میں نے اپنی بیوی کے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے۔ وہ کسی شہزادی سے کم نہیں تھی، لیکن میں نے اس کو کسی کام کا نہیں چھوڑا۔ وہ ایک شہزادی تھی لیکن میں نے اس کو کنیز بنا دیا۔ وہ اپنی بیوی کو پورے گھر کے اندر جب تلاش کر چکا اور وہ نہ ملی تو وہ تھکا ہارا اپنے کمرے میں واپس آیا جہاں اس کی بیوی سوتی تھی۔ اس نے فرش سے اپنی بیوی کا بستر ہٹایا تو دیکھا کہ نیچے تھوڑی سی زمین کھودی ہوئی ہے، اور اس زمین میں اس کو محسوس ہوا کہ کچھ رکھا ہوا ہے۔ اس نے ہاتھ سے مٹی ہٹائی تو اس نے دیکھا کہ ایک چمڑے کا تھیلا ہے اور اس تھیلے پر کچھ لکھا ہوا ہے۔ اس نے ہاتھ سے مٹی صاف کی تو اسے کچھ لکھا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے دیکھا اس پر لکھا تھا کہ میں نے ساری زندگی آپ سے کسی چیز کی خواہش نہیں کی، لیکن میں چاہتے ہوئے ایک خواہش اس چمڑے کے تھیلے کے اندر ایک چٹھی پر لکھی جا رہی ہوں، اور میری خواہش یہی ہے کہ اس چمڑے کے اندر جو چٹھی ہے وہ چٹھی تم نے نہیں کھولنی۔ تم وہ چٹھی لے کر اپنے وقت کے سلطان کے پاس جانا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی ہی سارے درباریوں کے سامنے اس چٹھی کو کھولے گا۔ یہ سن کر وہ تاجر بڑا حیران اور پریشان ہوا کہ آخر یہ کس قسم کی لڑکی ہے، جاتے ہوئے بھی مجھے حیرت میں ڈال کر چلی گئی ہے۔ پہلے تو اس نے سوچا اس چٹھی کو کھول کر دیکھ لوں کہ آخر اس نے اس چٹھی پر کیا لکھا ہے، لیکن پھر اس نے دل میں سوچا کہ ایک شہزادی کو میں نے ساری زندگی اذیت دی، کبھی اس سے عزت کے ساتھ بات نہیں کی، اس نے اپنی ساری زندگی میں مجھ سے کوئی خواہش نہیں کی اور نہ ہی میں نے اس کی کوئی خواہش پوری کی۔ اس نے کہا کہ میری آخری خواہش ہے تو اس کو پورا کر دوں، اگر میں نے اس کی یہ آخری خواہش بھی پوری نہیں کی تو مجھ سے کم ظرف کوئی نہیں ہوگا۔ وہ یہ چٹھی لے کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس گیا تاکہ پتہ چلے اس چٹھی کے اندر کیا ہے، لیکن اس سے پہلے اس کو ضرور تلاش کرنے کے لیے جاؤں گا۔ اور وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر آس پاس کے قصبوں اور قبیلوں کا رخ کیا، لیکن اس کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ پھر اس نے سوچا جس بازار کے اندر اس کے باپ کا کاروبار تھا اس بازار میں جاتا ہوں۔ وہ اس بازار کے اندر پہنچا تو سارے تاجروں نے عمر تاجر کا داماد ہونے کی وجہ سے اس کا بھرپور استقبال کیا اور پوچھا کہ حضور آپ کے ساتھ آپ کی بیگم یعنی عمر تاجر کی بیٹی نہیں آئی؟ تو اس نے کہا نہیں، وہ گھر میں آرام کر رہی ہے اس لیے میرے ساتھ نہیں آئی۔ اس نے تاجروں کو یہ نہیں بتایا کہ وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی ہے، اور اس بازار کے اندر سے اسے پتہ چل گیا کہ اس کی بیوی نہیں گئی۔ اگر گئی ہوتی تو وہ تاجر مجھ سے نہ پوچھتے۔ وہ پھر اس جگہ سے نکل پڑا اور ساتھ میں ایک جنگل موجود تھا۔ اس نے گھوڑے پر سوار ہو کر بغیر کچھ کھائے پیے سارا دن اس کو تلاش کرتا رہا، لیکن اس کا کچھ بھی پتہ نہ چل سکا۔ وہ قاہرہ شہر سے چلا اور سکندریہ آ گیا اور اپنے سپاہی دوڑا دیے اور اپنے ملازم بھی دوڑائے، لیکن اس کی بیوی کا کچھ بھی پتہ نہ چل سکا۔ وہ حیران ہو گیا کہ آخر اس کی بیوی کو زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا۔ وہ خود کو بار بار کوس رہا تھا کہ جب تک میری بیوی میری قدر کرتی رہی تو میں نے اس کی قدر نہیں کی، اور جب میرے اندر کا انسان جاگا تو وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی ہے، اور اگر میں نے اپنی بیوی کو کھو دیا تو میں اپنے آپ کو معاف نہیں کر سکوں گا، اور میں خود کو جینے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ اس سوچ میں اپنے گھوڑے کو دوڑا رہا تھا کہ اس نے سوچا
کہ اگر میری بیوی نہیں ملی رہی تو میں ضرور صلاح الدین ایوبی کے پاس جاتا ہوں اور جا کر صلاح الدین ایوبی علیہ السلام کو سارا ماجرا سناؤں گا۔ صلاح الدین ایوبی اس تھیلے کے اندر چٹھی نکال کر پڑھیں گے تو اس تھیلے کی چٹھی کے اندر کیا لکھا ہوگا وہ راز سامنے آ جائے گا، اور ہو سکتا ہے اس چٹھی کے ذریعے میں اپنی بیوی کا پتہ لگا لوں۔ اس نے اپنے گھوڑے کا رخ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ السلام کے محل کی طرف دوڑا دیا، لیکن وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے محل سے بہت زیادہ فاصلہ طے کر چکا تھا۔ چند دنوں کے سفر کے بعد وہ مصر کے شہر قاہرہ کے اندر پہنچا تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ محل کے اندر سپاہیوں کے ساتھ تلوار بازی کی مشق کر رہے تھے۔ اتنے میں ایک سپاہی دوڑتا ہوا سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس گیا اور کہا، حضور، آپ سے عمر الدین تاجر کا داماد ملنے کے لیے آیا ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی تلوار میان میں ڈالی اور فوراً اس نوجوان سے ملنے کے لیے چلے گئے۔ کیونکہ وہ نوجوان کسی عام تاجر کا داماد نہیں تھا، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو دربار کے اندر لے گئے اور اس کا حال احوال جاننے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے عمر الدین تاجر کی وفات پر افسوس کیا اور پھر اس نوجوان سے آنے کی وجہ بھی دریافت کی۔ تو اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس نوجوان کی طرف دیکھا تو اس نوجوان نے اپنے تھیلے سے ایک اور تھیلا نکالا اور وہ تھیلا صلاح الدین ایوبی کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، حضور، یہ تھیلا میری بیوی کی طرف سے رکھا گیا تھا اور اس نے تھیلے کے اوپر لکھا تھا کہ یہ تھیلا صرف صلاح الدین ایوبی ہی کھول سکتے ہیں۔ یہ سن کر صلاح الدین ایوبی نے کہا، اے نوجوان، بتاؤ کہ ماجرا کیا ہے، مجھے کسی بھی بات کی سمجھ نہیں آ رہی۔ تو اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی سے کوئی بھی بات چھپائے بغیر شروع سے لے کر مکمل داستان سنائی۔ اس نے نوجوان صلاح الدین ایوبی کو بتایا کہ کس طرح میں اپنی بیوی کے ساتھ سلوک رکھتا تھا اور کس قدر وہ میری قدر کرتی تھی، اور کس طرح رات کو میں نے اپنی بیوی کو بے عزت کر کے کمرے سے نکال دیا۔ جب میں صبح اٹھا تو وہ اپنے کمرے سے غائب تھی اور اس کے بستر کے نیچے کی جگہ میں یہ تھیلا چھپا ہوا تھا اور اس تھیلے پر لکھا ہوا تھا کہ یہ اس تھیلے کے اندر کی ایک چٹھی لکھی ہوئی ہے جس کو صرف اور صرف اس وقت کا سلطان ہی کھول سکتا ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی بڑے حیران پریشان ہو گئے اور یہ نوجوان کیا کہہ رہا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ تھیلا کھولنے سے پہلے اس نوجوان سے مخاطب ہوئے اور کہا، اگر اتنا عرصہ کسی جانور کی بھی خدمت کی جاتی تو شاید وہ اپنی فطرت بھول کر اس انسان سے محبت کرنے لگ جاتا، لیکن ایک امیر و کبیر تاجر کی بیٹی کو کئی سال تیری خدمت کرتی رہی لیکن تیرے اندر کا انسان نہیں جگا۔ تم نے اپنی محبت کی خاطر اس کی محبت کو ٹھکرا دیا، تم نے ایک شوہر ہونے کا حق تک نہیں ادا کیا اور تم اس وجہ سے اس کے بہت بڑے مجرم ہو۔ یہ سن کر اس نوجوان نے کہا، حضور، میں اس کے بدلے میں اپنی بیوی سے معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ وہ تھیلا کھولیں، ہو سکتا ہے اس تھیلے کے اندر میری بیوی کا کوئی سراغ مل سکے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، یہ تھیلا تو میں کھول سکتا ہوں اور اس کے اندر کیا لکھا ہے سامنے آ جائے گا، لیکن اس سے پہلے تم نے اپنی بیوی کو تلاش کیا؟ تو اس نے کہا، جی ہاں حضور، میں نے اپنی بیوی کو تلاش کرنے کی پوری کوشش کی۔ میں مصر کے اندر گیا، میں قاہرہ کے اندر گیا، منصورہ اسکندریہ کے اندر بھی گیا، مختلف جنگلات کے اندر بھی گیا، مختلف بازاروں کے اندر بھی گیا اور اس بازار کے اندر بھی گیا جس جگہ عمر الدین تاجر کا بہت بڑا کاروبار تھا، اور عمر الدین تاجر کے ملازموں نے بتایا کہ میری بیوی وہاں نہیں گئی۔ یہ سن کر صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ آخر وہ کہاں جا سکتی ہے، اگر وہ نہ ملی تو اس کے مجرم تم ہو اور تمہیں اس کی سزا ملے گی۔ یہ سن کر اس نوجوان نے کہا، حضور، جتنا بڑا جرم ہے میں نے کیا ہے، اب میں کوئی بھی سزا پانے کے لیے تیار ہوں۔ یہ سن کر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے ایک خنجر نکالا اور خنجر نکالنے کے بعد اس نے تھیلے کے سر پر رکھا اور زوردار خنجر چلا کر اس تھیلے کو پھاڑ دیا۔ جب صلاح الدین ایوبی علیہ السلام نے اس تھیلے کو کھولا تو اس کے اندر ایک چٹھی لکھی تھی اور اس کے ساتھ ایک بہت بڑا نقشہ تھا۔ یہ دیکھ کر صلاح الدین ایوبی اور نوجوان بھی بڑے حیران ہوئے اور صلاح الدین ایوبی حیرت سے اس نقشے کو دیکھ رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جب چٹھی کھولی تو اس کے اندر لکھی تحریر پڑھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہوش اڑ گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے پڑھا کہ اس لڑکی نے چٹھی میں لکھا ہے، اے سلطان معظم، میں اپنے شوہر سے ٹوٹ کر محبت کرتی ہوں، لیکن شاید میں نے اپنے شوہر کی زندگی کا قیمتی عرصہ اس سے چھین لیا۔ میرا شوہر کسی اور لڑکی سے محبت کرتا ہے اور میں جانتی ہوں وہ کبھی بھی مجھے چھوڑ کر اس لڑکی کے پاس نہیں جائے گا،
لیکن وہ میرے ساتھ خوش نہیں ہے، اس لیے حضور اس تھیلے کے اندر ایک چٹھی رکھ کر جا رہی ہوں اور اس کے ساتھ ایک نقشہ ہے۔ اس نقشے کے اوپر ایک جگہ پر میرے بابا کا بہت بڑا خزانہ چھپایا گیا ہے اور اس کا یہ نقشہ ہے سلطان معظم۔ میرے بابا کی خواہش تھی کہ جب وہ اس دنیا سے چلے جائیں تو اس کی آدھی جائیداد میرے حصے میں آ جائے اور آدھی میں غریبوں میں تقسیم کر دوں، لیکن سلطان معظم، میری زندگی میں میرا شوہر ہی مجھ سے سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ جب میرا شوہر میرا نہ رہا تو پھر مجھے اس دولت کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں اپنی آدھی جائیداد اپنے شوہر کو دے کر جا رہی ہوں اور آدھی جائیداد آپ غریبوں میں تقسیم کر دینا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی حیران ہو کر، ایک بیوی جس نے اپنے شوہر کی اتنے سال خدمت کی اور 1 سال بعد بھی اس کے شوہر نے اس کی قدر نہیں کی، لیکن جاتے جاتے پھر بھی وہ اپنی بیوی کے بارے میں اتنا اچھا سوچ رہی ہے، یہ سن کر نوجوان اسی وقت اشک کر رونے لگا اور کہا، سلطان معظم، یہ سب دیکھنے کے بعد اگر مجھے میری بیوی نہ ملی تو میں جیتے جی مر جاؤں گا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس نوجوان کی حالت دیکھی اور اگر اس کو اپنی بیوی کی تلاش کر کے نہ دی گئی تو یہ مر جائے گا، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے اپنے سارے سپاہی پورے شہر کے اندر گرا دیے۔ تو چند دنوں کے بعد سپاہی نے اس لڑکی کو تلاش کر لیا۔ وہ لڑکی ایک بازار کے اندر برتن بیچ رہی تھی، کیونکہ وہ اپنا سب کچھ کھو کر عاجزی کی زندگی گزارنے کے لیے چلی گئی تھی تاکہ اس کا شوہر اس کو تلاش نہ کر سکے، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ماہر سپاہیوں نے اس لڑکی کو تلاش کر کے سلطان صلاح الدین ایوبی علیہ السلام کے پاس لائے اور اس تاجر نے اپنی بیوی سے معافی مانگ لی اور سب خوشی کے ساتھ رہنے لگے۔